حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ رحمان کی شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموش ہو کر سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی۔ اس وقت صحابہ کرام خاموشی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بشیء من النعم ربنا نکذب۔ تو بہرحال سورہ رحمان ایک فضیلت والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور نجم کہتے ہیں بے تنے کے درخت، یعنی ایسا درخت جس کا تنا نہ ہو۔ عام طور پر تو نجم ستارے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ستارہ معنی نہیں ہے۔ والنجم، ایسے درخت جن کا تنا نہیں ہوتا، یعنی بیل والے درخت۔ والشجر، اور تنا دار درخت۔ یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، جس میں میوے ہیں۔ وَالنَّخْلُ ذات الاکمام، اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ ذات الاکمام کا مطلب ہے خوشے والی، والنخل کھجور کے درخت۔ والحب ذو العصف، اور اناج ہے بس والا۔ والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہاں پر ربکما، کما تثنیہ کی ضمیر ہے، تو ان تثنیہ سے مراد انسان اور جن ہیں، یعنی ان دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم القرآن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن انسان کو سکھایا، یعنی قرآن کریم انسان کے معاش، معاد، دین اور دنیا دونوں کی خیرات اور برکات کا جامع ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، جیسے صحابہ کرام تھے، ان کو آخرت کے درجات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند فرمائے اور دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرمائی۔ پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی تخلیق خود ایک بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویائی عطا فرمائی، بولنا سکھایا، تو یہ اس سے بھی ایک بڑی نعمت ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کی۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائیں، اس آیت میں ان دو نعمتوں میں سے شمس اور قمر کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم دنیا کا سارا نظام ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاؤں سے وابستہ ہے۔ حسبان کا مطلب ہے کہ فرمایا کہ حساب کی جمع ہے، اور مراد اس آیت کی یہ ہے کہ شمس اور قمر
سورج اور چاند کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، رات دن کا تبدیل ہونا، موسموں کی تبدیلی، سال اور مہینوں کا متعین، ان کی تمام حرکات اور دوروں کا نظام محکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی حرکت کر رہے ہیں، بلکہ ایک اندازے اور ایک حساب کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے، تنا نہیں ہوتا، اور شجر تنا دار درخت کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کے درخت، چاہے وہ تنے والے ہوں یا بغیر تنے کے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، رفع اور وضع دونوں متقابل لفظ ہیں۔ رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے، اور وضع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے آتے ہیں۔ تو اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ترازو کو رکھنے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد زمین کا ذکر فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے کہ جو آواز دینے والی، یعنی ایسی آواز دینے والی جس طرح خشک مٹی ہوتی ہے، خشک مٹی جس طرح ٹھن ٹھن کی آواز دیتی ہے، ایسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ سلسال پانی میں ملی ہوئی مٹی جب کہ وہ خشک ہو جائے، اور فخار وہ پانی میں ملائی ہوئی مٹی جس کو آگ پر پکا لیا ہو، جس طرح مٹی کے برتن بنا دیے جاتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مِن مَارِجٍ مِّن نَار، آگ کے شعلے سے۔ اسی وجہ سے شیطان نے کہا تھا کہ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی انسان اور جنات اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سردی میں سورج الگ جگہ سے نکلتا ہے اور گرمی میں الگ جگہ سے، یعنی سردی اور گرمی میں سورج کا جو مطلع ہے وہ بدلتا ہے۔ اس لیے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی آفتاب کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں دوسری ہوتی ہے۔ تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ جو دو جگہیں ہیں، ان کو دو مشرق کہا گیا ہے۔ یعنی جو جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جن دن جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر اس کا مطلع ہوتا ہے جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے سورج، اور جب بڑا ہوتا 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 دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں کنارے مراد ہیں، مشرق کے دونوں کناروں کو دو مشرقوں سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی غروب ہونے کی جگہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے سردیوں گرمیوں میں، تو غروب ہونے کے جو دو کنارے ہیں ان کو دو مغربین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس آپ دونوں اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دریا چلائے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ، ان دونوں میں ایک حجاب ہے، لا یبغیان، کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اس کا انکار کرو گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پانی ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں ایسا ہے بھی، یہ ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، ایک جگہ پر دریا ہیں، دونوں آپس میں ملتے ہیں
دونوں کے پانی کا رنگ الگ ہے، لیکن پھر بھی ایک کا پانی دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ مرجان، مونگا، یہ بھی قیمتی جوہرات سے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز فی البحر جو سمندروں میں کالأعلام پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ گویا کہ پورا ایک پہاڑ ہے، تو سمندروں میں ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، روئے زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف تیرے رب کی ذات ذوالجلال جو عظمت والی ہے، والاکرام اور احسان والی ہے، وہ باقی رہ جائے گی۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر موت نہ آئے، حتیٰ کہ موت پر بھی موت آ جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت سے منکر ہوگے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان روزانہ تبدیل ہوتی ہے، ہر ایک دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اسی سے مانگتی ہیں، اور ساری مخلوقات مختلف خطوں مختلف زبانوں میں اسی سے اپنی اپنی حاجات ہر وقت مانگتی رہتی ہیں، چاہے وہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی ہوں، تو ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جنوں انسانوں عن قریب ہم سب سے فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کی گروہ جماعت، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو، فانفذوا، تو نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے ثقلان، اس سے مراد انسان اور جنات ہیں۔ ثقل کا تثنیہ ہے جس کے معنی وزن اور بوجھ کے ہیں۔ ثقلان دو بوجھ مراد اس سے انسان اور جنات ہیں۔ لفظ ثقل عربی زبان میں ہر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا وزن اور قدر قیمت معروف ہو۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیہم الثقلین، یعنی میں اپنے بعد دو وزن دار قابل قدر چیزیں چھوڑتا ہوں جو تمہاری ہدایت کا سبب بنیں گی۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسری سنتی، میری سنت ہے۔ تو انسان اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا۔ ونحاس فلا تنتصران، نحاس کہتے ہیں دھوئیں کو، شواظ من نار آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ فإذا انشقت السماء، پھر جب کہ آسمان پھٹ کر، فکانت وردتاً سرخ ہو جائے گا، قدہان جیسا کہ سرخ نری کا چمڑا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه،
پھر اے آدمیوں نہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تمہیں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار ہے۔ یعنی گناہوں کے بارے میں نہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب مکمل کر لیں گے تو پھر ان سے بار بار نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو پہچانا جائے گا بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، بالنواسی والاقدام، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم۔ یعنی گناہگار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں یعنی انسان اور جن اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، سیما کے معنی علامت کے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روز مجرمین جن کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا ان کی علامت یہ ہوگی کہ چہرے سیاہ، ان کی آنکھیں نیل گوں ہوں گی، رنج اور غم سے چہرے فک ہوں گے۔ فرشتے اسی علامت کے ذریعے ان کو پکڑیں گے۔ نواسی، ناسیت ان کی جمع ہے، پیشانی کے بالوں کو کہا جاتا ہے، اور اقدام قدم کی جمع ہے، پاؤں کو کہا جاتا ہے۔ ہذہ جہنم التی، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب بہا المجرمون، جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، کہتے تھے کہ جہنم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ ولمن خاف مقام ربه، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، جنتان، دو جنتیں ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جنتان کی تفسیر میں فرمایا کہ جنتان من ذهب للمقربین و جنتان من ورق لاصحاب الیمین، یعنی دو باغ، دو جنتوں سے مراد دو باغ ہیں، سونے کے بنے ہوئے مقربین کے لیے، اور دو باغ چاندی کے اصحاب الیمین یعنی عام مومنین کے لیے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ ذواتا افنان، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھوٹا سمجھتے ہو۔ فیما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ عینان جمع عین، ان کی چشمے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے بھی زوجان، جوڑا جوڑا ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی زوجان میوے دو دو ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انواع جو پھلوں کی ہوں گی تو ان کے زوجان ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی، یعنی ہر میوے کی دو دو قسمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو پیش فرمائیں گے۔ متقین علی فرش بطائنها، یہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، من بطائنها من استبرق، جن کے اندرونی حصے ریشم کے ہوں گے۔ استبرق کہتے ہیں ریشم کو۔ وجن الجنتین دان، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ فیہن قاصرات الطرف، وہاں شرمیلی نیچے نگاہ والی حوریں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
اس سے پہلے کسی جن اور انس نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ لفظ تمس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان حوروں کے ساتھ اس سے پہلے کسی نے نکاح نہیں کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں مثل یاقوت اور مرجان یعنی جواہر کے ہوں ان کی طرح ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے؟ نیککاری کا بدلہ ہی بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا تم انکار کرتے ہو۔ یعنی نیکی کا بدلہ، نیکی کا یہ مطلب ہے کہ مقربین خاص کے 2 باغوں کی کچھ تفصیل جو اوپر گزری ہے، یہ احسان عمل کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی انہوں نے اچھا عمل کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات عطا فرمائے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، یعنی پہلے جو جنتیں 2 باغوں کا ذکر ہے اس کے علاوہ ان کے لیے 2 جنتیں اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، یعنی وہ 2 جنتیں دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ گہری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی جھلکنے لگتی ہے، یعنی اتنی گہری سبز ہوں گی کہ وہ سیاہی مائل ہوں گی، اس کو ادہام کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی ان کے سیاہی مائل ہونے کا سبب ہوگی۔ یہ صفت اگرچہ پہلے 2 باغوں میں ذکر نہیں کی گئی، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں یہ صفت نہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح گہرے سبز ہوں۔ فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 جوش ابلنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں جنتوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، رمان کہتے ہیں انار کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، پس فیہن خیرات حسان، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فیہن خیرات حسان، ان دونوں باغوں میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو۔ حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں محفوظ ہیں۔ خیام کا مطلب ہے خیمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان حوروں کو پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ متکئین علی رفرف، متکئین علی رفرف، سبز مسندوں، خضرن، رفرف خضرن، سب مسندوں، وعبقری حسان، اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ عبقری حسان، رفرف سبز رنگ کا ریشمی کپڑا جس کے فرش اور تکیے اور دوسرا زینت کا سامان بنایا جاتا ہے، اس پر نقش و نگار وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ عبقری ہر عمدہ خوبصورت کپڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بیٹھنے کے لیے ایسا فرش اور تکیے ہوں گے کہ جو سبز رنگ کے ہوں گے، ریشمی ہوں گے، اور ان پر نقش و نگار ہوگا اور خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا پروردگار اس کا نام بابرکت ہے اور جو بزرگی والا ہے اور انعام والا ہے۔